اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیات نمبر 81 تا 89 میں غزوہ تبوک میں جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والے منافقین کو سخت وعید۔ رسول اللہ کو ہدایت کہ آئندہ نہ انہیں کبھی اپنے ساتھ جہاد پر لے جائیں اور نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھیں۔ جن لوگوں نے خلوص کے ساتھ اپنے جان و مال سے جہاد کیا ان کے لیے جنت کا وعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ کے لیے تشریف لے جانے کے بعد پیچھے رہ جانے والے لوگ اپنے بیٹھ رہنے پر بہت خوش ہوئے تھے، اور انہوں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے، اور کہنے لگے کہ ایسی سخت گرمی میں مت نکلو۔ قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں بتا دیجئے کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے بہت زیادہ گرم ہے۔ کیا خوب ہوتا کہ وہ اس بات کو سمجھ لیتے۔ ان آیات کے پس منظر غزوہ تبوک کی ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سو اب یہ دنیا میں تھوڑے دن ہنس لیں، پھر اپنے ان اعمال کے بدلے انہیں آخرت میں بہت رونا ہوگا۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا۔ پھر اگر اللہ آپ کو دوبارہ کبھی ان منافقین کے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ آپ سے جہاد میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ اس وقت ان سے کہہ دیں کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں جا سکتے، اور نہ ہی میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے لڑنے کی اجازت ہے۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین۔ کیونکہ تم نے پہلی دفعہ پیچھے بیٹھ جانے کو پسند کیا تھا، تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئندہ ان منافقین میں سے جب کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہوں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ حالت کفر میں ہی مرے ہیں۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے مال و دولت اور کثرت اولاد کو دیکھ کر تعجب نہ کریں۔ انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ اللہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انہی چیزوں کے ذریعے انہیں عذاب میں مبتلا رکھے، اور بالآخر ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ وَإِذَا
أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. اور جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان منافقین میں سے صاحب ثروت اور خوشحال لوگ آپ سے رخصت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو چھوڑ دیجئے کہ ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی گھروں میں رہ جائیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. انہوں نے پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہ جانا پسند کیا، سو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، تو اب یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا و آخرت میں ہر قسم کی بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ لوگ ہمیشہ انہی باغوں میں رہیں گے۔ ذلك الفوز العظيم. دراصل ان نعمتوں کا حصول بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔